میں بچوں سے کہوں گا کہ میرا بیٹا آپ کے دشمن کے ساتھ، دشمن ہمیں آپس میں لڑا کر کمزور کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی تعلیم سنیں، فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا تم آپس میں تنازعات کے اندر جب پڑو گے تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری قوت، تمہاری طاقت ساری سلب ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ دشمن آ کر تم پر کھڑا ہوگا۔ عراق کے مسلمانوں کو تقسیم کیا، شام کے مسلمانوں کو تقسیم کیا، دنیا کے اندر ہمیشہ یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں، ان کے اتحاد کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ان قوموں پر آ کر قابض ہوتے ہیں کہ بلوچستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اس شہر کو تو 40 سال سے یہ ورک کر رہے ہیں، 40 سال سے یہ ورک کر رہے ہیں میرے اس شہر کے اوپر، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس شہر کو برباد کیا جائے، اس کے پورٹ کو قبضہ کیا جائے، تباہ کیا جائے، ان کی معیشت کو تباہ کیا جائے۔ لیکن حضرات گرامی، قرآن کی دو ہدایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو پانی کا معاملہ ہے اس کو اتنا آسان اور ایزی نہ لیا جائے۔ پانی ختم تو زندگی ختم، پانی ہے تو حیات ہے۔ ایک تو ویسے ہی موسمی تغیرات کی وجہ سے 30% پانی ویسے ہی کم ہو گیا، پانی ہمارے پاس بہت کم آ رہا ہے، جو پہلے ہوا کرتا تھا 1960 کے اندر، 70 کے اندر۔ اور اس کے بعد ہندوستان اگر یہ کام، اچھا ہمارے حکمران بیان دے رہے ہیں کہ ہم بجا ڈالیں گے، انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جائیں گے اور عالمی عدالت کے اندر جائیں گے، عالمی عدالت سے ہمارے فیصلہ ہوگا، اور ورلڈ بینک شامل تھا ہمارے معاہدے کے اندر۔ آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، مجھے آ کے بتا دینا کہ مولانا صاحب آپ کو دنیا کا نہیں پتہ ہے، آپ خالی ہمیں وضو کا طریقہ بتایا کریں، دنیا کا کیا پتہ آپ کو دنیا کیا ہوتی ہے۔ وہ ایک فقی نے کہا تھا کہ من لم یعرف اہل الزمان فہو جاہل، جس عالم کو اپنے سراؤنڈنگ کا اور اپنے ماحول کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زمانے کے اندر ہو کیا رہا ہے، زمانہ آپ کے سر پر کیسے چڑھا ہوا ہے اور دشمن آپ کے سر پر کیسے چڑھا رہا ہے۔ میں ہر جمعے کو صرف آپ کو بتاتا رہوں کہ میرے بھائیو آؤ، اب میں آپ کو وضو کا طریقہ بتانا چاہیے، بالکل وضو کا طریقہ بتائیں، مسواک پکڑنے کا طریقہ بھی بتائیں، انگلیاں کتنی کھانے کے اندر لگنی چاہیے وہ بھی بتائیں، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ دشمن ہماری زندگیوں کو کیسے ختم کر رہا ہے، دشمن ہم پر کیسے چڑھا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، عالمی عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے گی، اور عالمی عدالت جو ہے وہ ہمارے لیے پانی کو نہیں، طاقت ہے تو تم لے سکو گے، قوت ہے تو تم لے سکو گے، اتحاد ہے تو تم لے سکو گے۔ اگر آپس میں اتحاد نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو لڑنا پھر کرنا سیاست، کرنا کرسی۔ جب تمہارے کھیتوں کھلیان خشک ہو جائیں گے، تمہاری بجلی بند، تمہاری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، تمہارے پورٹ پر ان کا قبضہ ہوگا، کرنا سیاست، پھر نعرے لگانا اور ان سیاستدانوں کے پیچھے چلنا۔ سب چیزوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے وطن کی فکر کرو، اپنی قوم کی فکر کرو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، فرمایا اس اتحاد کے اندر رہو گے تو کامیاب و کامران رہو گے۔ میں نوجوانوں سے قرآن کے حوالے سے کہوں گا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا اگر تم اپنے اندر تنازعات پیدا کرو گے تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری قوت و طاقت منتشر ہو جائے گی، اور یہ دشمن مل کر، یہ اسرائیل اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر دیکھ رہا ہے نا تو صرف پاکستان کو دیکھ رہا ہے۔ آپ گالیاں دیں، رات دن لگے رہے سوشل میڈیا کے اوپر، لگے ہوئے ہمارے۔ ابھی میں بارڈر پہ گیا ہوا تھا، بارڈر پہ میرا خطاب تھا، کشمیر کے بارڈر کے آخری گاؤں مندہار کے اندر میرا خطاب تھا۔ ہمارے ایک رضائی بھائی ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گئے، ان کے 40ویں پہ۔ یہ آخری بارڈر ہے، یہ سامنے مقبوضہ کشمیر کے اندر گاؤں۔ آپ یقین کریں میں نے ان فوجیوں کو، جوانوں کو اپنے حال سے دیکھا، وہ اپنا راشن کیسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، وہ ان راہوں اور رستوں پر جا کے اس سردی کے اندر۔ پنجاب کا ایک جوان، یار میں کشمیری ہوں، میں 2 دن وہاں پر نہیں رہ سکتا ہوں، وہ نوجوان وہاں پر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جب فوج کو گالی دیتے ہیں، آپ اپنے سپاہی کو گالی دیتے ہیں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر اور وطن کی سلامتی کے لیے بیٹھے ہوئے۔ ہمارے باغ کا ایک نوجوان خوبصورت لڑکا یہاں بلوچستان سے، اس کی لاش جب گئی ہے، اس کے گاؤں والوں سے پوچھیں اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ میرے بچوں، خدا کا واسطہ اس کو خراب نہ کریں اپنے وطن کو، کہ دشمن کی سازش ہے کہ ہمیں آپس کے اندر لڑا رہا ہے، ہمارے اتحاد کو ختم کر رہا ہے، یہ چاروں طرف سے مل کر ہمارے وطن پر ٹوٹ چکے ہیں۔
ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ساری اختلافات کو چھوڑ دیں. ہوتے رہتے بھائی بھائی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، ان کو ختم کر کے سب متحد ہو جائیں. اور وہی جو ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، نئی آواز ہے، اوپر منظروں تک آواز آنی چاہیے. یہ آواز انڈیا تک جائے گی، انڈیا تک جائے گی. جب محراب و منبر سے اتحاد کی آواز لگے گی، خدا کی قسم یہ ہندو کی دھوتی اتر جائے گی. یہ تو ہمیں ہماری نا اتفاقی کو دیکھ کر ہمارے سروں پر چڑھایا ہے. تم کہتے ہو کہ پانی بند کریں گے، پانی بند کریں گے. تم پانی بند کرو گے، ہم تمہاری زندگی کو ختم کر کے رکھ دیں گے. پاکستان کا بچہ، پاکستان کا نوجوان انشاءاللہ تبارک و تعالی افواج پاکستان کے ساتھ اور ہمارے ان سپاہیوں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں. تو اپنے ان سپاہیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتائیں ان سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ ہندوستان حملہ کرے گا، کھڑے ہوں گے؟ افواج پاکستان کے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے لڑیں گے؟ پاکستان 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 پاکستان